اجتناب الدم، دم کا وجوب اجتناب الگ ہے اور ہاتھ کا وجوب اجتناب الگ ہے، دو الگ الگ وجوب اجتناب ہے۔ یعنی دم میں جو منجسیت کی صفت ہے، اس منجسیت کی صفت کی وجہ سے شارع نے اس منجسیت کی وجہ سے حکم مستقل الگ بنایا ہے کہ اگر اس دم سے ہاتھ ٹکرا جائے تو ہاتھ کے لیے ملاقات و منجسیت کی وجہ سے ہاتھ کا نجس ہونا مستقل ہے دم سے علاوہ، دم کے علاوہ ایک الگ مستقل ملاقات نجس کی وجہ سے ہاتھ کا نجس ہونا مستقل الگ شارع نے بنایا ہے۔ دو جعل ہے، سوال ایک جعل دم کا نجس ہونا ہے، دوسرا جعل ملاقات کی وجہ سے ہاتھ کا نجس ہونا ہے، دو مستقل جعل شارع ہے یہاں پر۔ اس کا مطلب الدم نجسن کا الید نجسن سے کوئی واسطہ نہیں ہے، دونوں اپنی جگہ پر مستقل نجس ہیں۔ جو ہاتھ خون سے لگا ہے وہ بھی نجس ہو گیا نا، تو یہ ملاقات کی وجہ سے اور دم میں منجسیت کی صفت ہونے کی وجہ سے نجس ہوا، وہ بھی شارع نے الگ سے جعل کیا ہوا ہے۔ دم کا نجس ہونا الگ ہے اور ہاتھ کا نجس ہونا الگ ہے، دو مستقل جعل شارع ہیں۔ ہاں نارمل، اگرچہ کہ دم سببیت رکھتا ہے لیکن جعل کے اعتبار سے دونوں مستقل ہیں، جعل نجاست میں دونوں مستقل ہیں۔ اگرچہ کہ دم کی وجہ سے ہاتھ کے اندر نجاست آئی ہے، سببیت کی جہت ہے، لیکن جعل شارع مستقل ہے دونوں میں۔ الدم نجسن مستقل ہے، الید نجسن بسببیت الدم بھی مستقل، ایک جعل شارع وجود میں آیا ہے۔ یعنی در حقیقت موضوع نجاست ایک مصداق دم ہے تو دوسرا موضوع نجاست ملاقات ہے۔ جو بھی خون سے ملے گا اس ملاقات کو بھی موضوع نجاست شارع نے مستقلاً وضع علیحدہ قرار دیا ہے۔ پس دم بھی وجوب اجتناب ملاقات کرنے والی چیز بھی مستقلاً وجوب اجتناب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک جعل سے دونوں نجس ہو گئے ہوں، یعنی وجوب اجتناب از دم وجوب اجتناب از ملاقی نہیں ہے۔ ملاقی یعنی ہاتھ جو خون کو لگا ہے، خون کا نجس ہونا عین ہاتھ کا نجس ہونا نہیں ہے، دونوں کے جعل الگ الگ ہیں۔ خون کا نجس ہونا الگ مستقلاً نجاست باز ہوئی ہے، اور ہاتھ کا ملاقات کی وجہ سے نجس ہونا وہ الگ وضع نجاست ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ ایسا نہیں تصور کر کے وجوب اجتناب از دم عین وجوب اجتناب از ہاتھ ہے،
دو الگ الگ چیزیں ہیں نا. یعنی جس طریقے سے شارع نے جعل الدم نجسا کہا ہے، اسی طریقے سے شارع نے جعل الملاقی نجسا، یوں کہا کہ جو بھی دم سے ملاقات کرے گا وہ بھی نجس ہے. اس کو کہتے ہیں کہ ہاتھ کا نجس ہونا ایک حکم وضعی تعبدی مستقل ہے. حکم وضعی ہے، دم کا نجس ہونا بھی حکم وضعی ہے، ہاتھ کا نجس ہونا بھی حکم وضعی ہے، لیکن حکم وضعی تعبدی مستقل ہے نا، اس کا دم سے تعلق نہیں ہے، اس کے لیے الگ سے وضع آئی ہے. وجوب اجتناب دم سے الگ ہے، وجوب اجتناب ہاتھ سے الگ ہے. تو آیا کیا ہاتھ کی نجاست عین دم کی نجاست کہلائے گی یا دو مستقل وضع نجاست ہے؟ یہ ایک بحث ہے. دو الگ ہے یہ دونوں ایک ہیں. اگر ایک ہیں تو یہ کہیں کہ ہاتھ کی نجاست یہ از توابع اجتناب دم ہے، یعنی ہاتھ سے اجتناب کرنا واجب ہے، یہ توابع اجتناب از دم ہے. بحیث ان کے اگر آپ ہاتھ سے اجتناب نہ کریں تو گویا کہ آپ نے دم سے اجتناب نہیں کیا ہے. یہ ہو جائے گا دونوں ملا کر ایک، پھر دو الگ مستقل نہیں ہو گئے. تو شارع ملاقات کے لیے سببیت نجاست کا قائل تو ہے، سببیت الگ چیز ہے اور ہاتھ کی نجاست کا وضع ہونا مستقل الگ چیز ہے. اس کو جو ہے روایت معروف میں یوں بیان کیا گیا. روایت پر غور کریں. روایت میں یوں کہا گیا: الماء اذا بلغ قدر قر لم ينجسه شیء. اگر پانی قر کی مقدار تک پہنچ جائے تو اس قر کو کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی، یعنی ملاقات نجس کے باوجود نجس نہیں ہے. اس کا مطلب ملاقات کے لیے الگ سے ایک حکم وضعی لانے کی ضرورت پیش آتی ہے. دیکھا کہ ملاقات کے لیے یہاں پر نجس کا حکم نہیں ہے، لیکن قلیل میں ملاقات کے لیے نجس کا حکم ہے. اس کا مطلب ملاقات کے لیے الگ ایک حکم آتا ہے. بس نجس کی نجاست کا حکم الگ ہے، ملاقات
کی نجاست کا حکم الگ ہے. خالی آپ کے ذہن میں تصور نہ آئے کہ چونکہ خون سبب ہو گئے کہ ہاتھ بھی نجس ہو جائے تو خالی سببیت سے کام نہیں چلتا ہے، واز دونوں کے الگ الگ ہے. خون کی نجاست کی واز الگ ہے، اس کا وجوب اجتناب الگ ہے، اور ہاتھ جو خون سے لگا ہے، ہاتھ سے نجاست کا حکم آنا یہ وضع مستقل چاہتا ہے. اگر آپ نے اس روایت پر غور کیا ہو تو وہاں پر ملاقات کے باوجود نجس نہیں آیا ہے. اس کا مطلب ملاقات کے لیے نجاست کو ثابت کرنا ہے تو وضع شارع ہونا چاہیے نجاست کے سلسلے میں. یہاں پر جو کیا شارع نے کہا کہ نجس نہیں ہوگا، حالانکہ ملاقات تو ہے، کور کے اندر بھی تو ملاقات ہے نجاست کی، لیکن کہا کہ شارع نے کہ نہیں نجس نہیں ہے. وہاں پر بھی نجاست سبب بنتی ہے کہ وہ پانی کے اندر نجس ہونے کا سبب بنے، لیکن پھر بھی سببیت ہونے کے باوجود یہاں پر نجس ہونے کے لیے حکم ملاقات کے لیے نجس کا حکم نہیں آیا. بس پتہ چلتا ہے نجاست کا حکم ملاقات کے لیے مستقل ہوا کرتا ہے. سبب ہونا الگ چیز ہے، ملاقات کے لیے نجاست کا حکم آنا وضعی طور پر اس کے لیے ایک الگ واز چاہیے. اس روایت نے جو بالکل واضح بتا دیا کہ ملاقات کے باوجود نجس نہیں ہوا ہے، حالانکہ نجس ملاقات کیا ہوا ہے، سببیت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس سبب کو شارع نے نجس کا سبب نہیں مانا ہے. سببیت تو اس میں بھی ہے نہیں، لیکن اس کے باوجود شارع نے جو ہے کیا وضع ملاقات کو نجس نہیں قرار دیا ہے. ہاں دیکھا آپ نے، یہ تو آپ اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا. موبائل کو لائٹ نہیں ہے، موبائل کی لائٹ دے، موبائل کی لائٹ. کوئی بات نہیں، میرے اندر شاید ہو سکتا پھر دوبارہ. بس یہاں پر 3 مطلب آپ کے سامنے آئے. ایک ہے نجاست دم کہ یہ مجعول شرعی ہے، نجاست مجعول شرعی ہے. دوسرا ہے سببیت دم للنجاست ملاقی، کہ ہاتھ جو خون کو لگا ہے یہ ملاقات سبب ہو جائے ہاتھ کے نجس ہونے کے لیے. سببیت، دوسری چیز کا نام ہے سببیت. اور آپ کو پتہ ہے سببیت بھی حکم وضعی شرعی ہے. جس طرح احکام تکلیفیہ 5 ہوا کرتے ہیں، واجب و حرام مستحب مکروہ مباح، اس طریقے سے حکم وضعی سببیت و رقیت و جعلیت و ملکیت، یہ سب جو ہے سببی احکام ہوا کرتے ہیں. تو سببیت بھی حکم وضعی یہ مستقل ہے کہ جو احکام وضعیہ میں شمار کیے جاتے ہیں. تو سببیت بھی ایک حکم وضعی شرعی ہے. سببیت احکام وضعیہ کی بحث میں یہ تحقیق
ہو چکی ہے کہ سببیات قابل جعل ہے. جس طرح شارع شرطیات کو جعل کر سکتا ہے، جزئیات کو جعل کر سکتا ہے، مانعیات کو جعل کر سکتا ہے، رقیات و ابدیات کو جعل کر سکتا ہے، اسی طرح شارع سببیات کو بھی جعل وضعی قرار دے سکتا ہے. احکام وضعیہ کے علاوہ احکام تکلیفیہ کے علاوہ کچھ احکام وضعیہ ہوا کرتے ہیں. دم کا نجس ہونا سبب شرعی قرار دیا گیا ہے تاکہ وہ ملاقی کو نجس بنائے، جس کو کہتے ہیں منجس. دم خالی نجس نہیں ہے، دم منجس بھی ہے، یعنی دوسری چیزوں کو بھی نجس کرے گا. بس دو چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، نجاست دم ایک، دوسرا سببیت دم لنجاست الملاقی، سببیت، یہ دوسری چیز آ گئی. تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ماء ملاقی نجس ہو جائے گا جب دم سے ملاقات کرے. تو یہ ماء کا نجس ہونا یہ خود دم کے نجس ہونے کی طرح ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ مضاف مضاف الیہ کے درمیان جس طرح اضافے کی نسبت ہوا کرتی ہے، اس طرح ملاقی و ملاقہ کے درمیان سببیت کی نسبت ہے. ملاقی ایک، ملاقہ دو، اور درمیان میں سببیت تین. یہ تین چیزیں ہیں کہ جو جعل شرعی ہیں. کوئی فرق نہیں ہے کہ خون نجس ہے اور وہ ہاتھ جو خون سے ملاقات کیے وہ بھی نجس ہے. شرعی اعتبار سے دونوں نجس ہیں. جس طریقے سے شارع نے جعل الدم نجسا، کذالک جعل الماء القلیل الملاقی للنجاست نجسا. وہ پانی جو قلیل ہونے کے ساتھ خون سے ملا ہے، وہ پانی بھی نجس ہونے کو شارع ہی نے جعل کیا ہے. پانی نجس ہے، شارع نے جعل کیا. خون نجس ہے، شارع نے جعل کیا ہے. اب اس نجاست کا اثر کیا ہے؟ دم میں اثر نجاست یہ ہے کہ وجوب الاجتناب عنہ، کہ واجب ہے خون سے اجتناب کیا جائے. تو ماء قلیل میں بھی وہی حکم ہے کہ اس قلیل پانی سے کہ جو خون سے ملاقات کے نتیجے میں نجس ہو گیا، اس سے بھی اجتناب کرنا واجب ہے. اس کا اثر اس میں بھی وہ موجود ہے. . 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
بس جس طرح خون کے ساتھ انسان نماز نہیں پڑھ سکتا ہے نجاست کی وجہ سے، اس طرح وہ قلیل پانی کہ جو نجس ہو گیا ہے، اس قلیل پانی کو کپڑے سے لگ جانے کی صورت میں نجس ماننے کی وجہ سے کپڑا نجس ہو گیا ہے، اس قلیل نجس پانی والے کپڑے سے بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے، اس سے بھی اجتناب کرنا ضروری ہے۔ آپ درمیان میں یہ نہ لے کر آئیں کہ بھئی ایک پور کے برابر خون تو معاف ہے، نہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ قانون یہ ہے کہ نجس سے اجتناب کرنا ہے، وہ ایک استثناءً روایت نے تخصیص دیا، ایک الگ بات ہے، ورنہ وہ نجس تو ہے، پھر بھی جو اجتناب کرنے سے آپ کو منع نہیں کیا گیا، لیکن کلی طور پر خون ہو یا کوئی بھی نجاست ہو، اس سے اجتناب کرنا لازمی ہے۔ لیکن آپ کو غور اس بات پر زیادہ کرنا ہے کہ ہاتھ یا پانی کا نجس ہونا مستقل نجس ہے خون کی نجاست کے علاوہ، سببیت ہے لیکن جعل مستقل ہے۔ سببیت ہونا الگ بات ہے، سببیت کی اسے نجاست نہیں ہے۔ اگر سببیت کی وجہ سے نجاست ہوتی تو قرب پانی میں بھی تو ملاقات نجاست ہوئی ہے، تو وہاں پر بھی سببیت ہونے کے باوجود جعل نجاست نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے، اگر سببیت کی وجہ سے نجاست ہوتا تو وہاں پر بھی نجاست ہونا چاہیے تھا، بس پتہ ہے سببیت نجاست کا سبب نہیں ہے، بلکہ نجاست کا سبب جعل مستقل ہے کہ جو قلیل پانی خون سے ملا ہے اس کو شارع نے مستقل طور پر نجس قرار دیا ہے، سببیت نہیں ہے، سببیت کی وجہ سے نجس نہیں ہے، جعل مستقل کی وجہ سے نجس ہے۔ بس اس لیے یہاں پر اس بات پر غور کرنا ہے کہ تین چیزیں ہیں اور تینوں میں جعل شارع واقع ہوا ہے۔ الدم نجس وضع شرعی ہے، سببیت یہ بھی وضع شرعی ہے، ملاقی کا نجس ہونا یعنی ہاتھ کا یا پانی جو خون سے لگا ہے وہ بھی نجس ہونا، وہ بھی وضع شرعی ہے۔ سببیت کو کیوں وضع شرعی مان رہے ہیں؟ وہ تو علت و معلول کی طرح ہوا کرتا ہے، کہتے بھائی سببیت تکوینی وہ ہوا کرتا ہے جس کے لیے واعظ کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ سبب تکوینی نہیں ہے، یہ سبب شرعی ہے، اور سبب شرعی کے لیے جعل شارع کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اس لیے سببیت بھی حکم وضعی شرعی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے تین چیزیں یہاں پر ہے، تینوں وضع مستقل شرعی رکھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔